نمبر 177 نواں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خذ لے لیجئے العفو معاف کرنا وأمر حکم دیجئے العرف عرف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز شریعت میں جسے جانا گیا ہو نیکی کے طور پر اس کو کہتے ہیں عرف اعرض اعراض کیجئے الجاہلین جاہل کی جمع نہ واقف نہ جاننے والا ترجمہ آپ لے لیجئے معافی کو اور حکم دیجئے اچھی بات کا اور اعراض کیجئے جاہلوں سے دین اسلام کے مختلف شعبے دین کا ایک شعبہ ہے عقائد کا ایک شعبہ ہے اعمال و عبادات کا ایک شعبہ ہے معاملات کا ایک شعبہ ہے اخلاق کا اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے معاشرت کا ان تمام کے متعلق دین اسلام نے ہدایات دی ہیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اعمال اور کردار کیسا ہونا چاہیے انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے معاملات تجارت خرید و فروخت لینا دینا وہ کس انداز اور کس طریقے سے ہونا چاہیے زندگی کن اصولوں کے مطابق اور کس طریقے سے انسان گزارنے والا ہو ان سب کے متعلق دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہدایات دی گئی یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب شعبوں کے اندر دین آنا چاہیے صرف ایک کا نام عبادت نہیں یا دین نہیں کہ عبادات میں ہے اور باقی کا پتہ ہی کوئی نہیں عقیدے میں شرک شامل کیا ہے وہ بھی کوئی دین والا نہیں عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہے عبادات کی طرف توجہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں اسی طرح عقیدہ بھی ٹھیک ہے عبادات بھی ہیں لیکن اخلاق کا ٹھیک نہیں ہے زبان کا گندا ہے وہ بھی کوئی انسان نہیں یہ ساری ہیں لیکن اس کے معاملات ہی غلط ہیں کاروبار ہی ٹھیک نہیں لین دین ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ بھی کوئی اسلام والا ہے وہ بھی مسلمان نہیں آج کی پڑھی گئی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 199 اس میں اخلاق کا ذکر ہے مکارم اخلاق بہترین اخلاق
اور بہترین اخلاق کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے قرآن مجید۔ اگر یوں کہیں کہ سارے اخلاق کو سمو کے اس میں رکھ دیا گیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دین اسلام میں اخلاق صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ انسان مسکرا کر دوسرے سے بول لے اور بندہ کہے جی بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ نہیں، یہ بھی اخلاق ہی میں سے ایک چیز ہے کہ ایمان والے کو خندہ پیشانی کے ساتھ لینا، یہ بھی خوش خلقی ہے، لیکن اخلاق صرف اسی کو نہیں کہتے۔ اخلاق انسان اندر سے ایک پاک صاف ہو اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ پاک کی صفائی والا ہو، خوبی والا اور بہتری والا۔ تین چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ کے طور پر ذکر فرمائی، اخلاق کریمانہ کے طور پر ذکر فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو آپ کا جو امتی ہو اس کے اندر بھی اخلاق کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے، نمایاں نظر آنا چاہیے۔ تین چیزیں ہر امتی کے اندر یہ نظر آنی چاہیے۔ خذ العفو پہلی چیز، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ دوسری چیز، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تیسری چیز۔ پہلی چیز فرمایا خذ العفو۔ العفو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی العفو کا یہ ہوتا ہے کہ بغیر مشقت کے انسان کوئی کام بجا لائے، اس کو کرنے والا ہو، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے العفو۔ سرسری طور پر اس نے جو کام کیا بغیر تکلف کے، بغیر کلفت کے، بغیر مشقت کے، اس کو کہتے ہیں العفو۔ معنی یہ ہوگا خذ العفو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی اور آپ کے شاگرد جو اعمال کریں، جو اخلاق ہو، بس آپ سرسری طور پر ان کو قبول کر لیا کریں۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کی، عبادات کی کچھ شرائط ہیں کہ ان کے اندر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ دنیا وما فیہا اس کی ساری چیزوں سے منقطع ہو، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ذہن میں نہ ہو، سوچ میں نہ ہو، کوئی انسان کو ان کی فکر نہ ہو، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس طرح تعلق ہو اس کا، اور اس کے ظاہری اعضاء میں خشوع خضوع اس طرح ٹپک رہا ہو کہ دیکھنے سے محسوس ہو کہ شہنشاہ ہو کے شہنشاہ کے سامنے ایک بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایسی نماز تو شاید ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں کسی ایک کی ہوگی، صحیح بات ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں کمی، کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، خشوع میں کمی، خضوع میں کمی، اخلاص میں کمی،
دنیا کے تفکرات سے چھٹکارے میں کمی، یا نماز پڑھنے سنت کے مطابق نہیں پڑھی اس کے اندر کمی کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہی ہیں کہ ہوتے یہاں پر ہیں، وہ گھوم کہیں اور رہے، ذہن کہیں اور چل رہا، پھر بندے کو یہ ہو میں تو نماز میں ہوں، پھر آتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی خود بخود ان وساوس کو، ان چیزوں کو نہیں لے کے آ رہا، خود بخود آ رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، نماز بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کا اصل درجہ تو وہی ہے نا کہ یہ چیزیں بھی نہ ہوں، یہ چیزیں بھی نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی نا تو ایک مقتدی امام کے پاس گیا، کہنے لگا جی امام صاحب آج آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے، پوری نماز نہیں پڑھائی۔ میں کہا نہیں میں نے پوری پڑھائی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے 3 رکعت پڑھائی، 4 نہیں پڑھائی۔ انہوں نے کہا میں 4 پوری پڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، 4 رکعت میں چاروں کا حساب ہو جاتا ہے روزانہ، آج 3 کا ہوا ہے، 1 رہ گئی ہے، تو اس سے مجھے شک پڑ رہا ہے کہ کہیں رکعت 1 رہ تو نہیں گئی ہے۔ تو ہمارا ہاں تو یہ ہے کہ انسان کبھی کدھر گھوم رہا ہے کبھی کدھر، لیکن اللہ تعالی نے یہ مہربانی فرمائی، حکم دیا خذ العفو، بس سرسری عمل جو بظاہر ٹھیک کر رہا ہے میرے حبیب آپ اس کو قبول کر لیجیے، کہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا، نماز پڑھی بس ٹھیک ہے بھی ہو گئی، فرائض واجبات کی حد تک تو لازمی ہونا چاہیے، اس میں کمی نہ ہو، لیکن پوری شرائط تو ذرا دیکھا کہ اس نے یوں کہ اب تیری نماز نہیں ہوئی، جا توبہ کی اور اس کے اندر ذرا سی کہیں کہ نہیں جی نہیں تیری نہیں ہوئی توبہ، کوئی اور کام کر رہا تھا ذرا آگے پیچھے ہو گیا بھی ہوا ہی نہیں ہے، فرمایا نہ اللہ کی عبادت کا حق کوئی بھی نہیں ادا کرتا، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ گرم بستر چھوڑ کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آ گیا، کھڑا ہو گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جتنی کمی کوتاہیاں ہیں یہ نہ کہے کہ نہیں ہوئی بس ہو گئی ہے اللہ کی، یہ آ جانا ہی، اللہ سے تعلق ہو جانا ہی، سجدہ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے، سجدہ کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق عطا کی۔ آپ دیکھیں نا پورا محلہ ہے، کتنے لوگ ہیں، اللہ نے کتنوں کو توفیق عطا کر، تو رب کا شکر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ رب کا احسان نہیں ہے کہ وہ روزانہ توفیق دیتا ہے آنے کی، روزانہ توفیق دیتا ہے آنے کی، ایک آنے کے بعد اگلا آنا نصیب ہو جائے، یہ بھی تو دلیل ہے نا اس بات کی کہ اللہ نے پہلی عبادت قبول کر لی ہے تو آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہو جائے، نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہو جائے، یہ علامت ہے اس بات کی اللہ نے پہلی نیکی قبول کر لی، تب آنے کی توفیق، اس کی توفیق کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ توفیق کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ والا تھا نا، نیک آدمی، غریب تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ اس نے اپنا تعلق پورا رکھا ہے۔ کسی آدمی کا سامان اٹھا کے جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کے پاس سے گزرے، اس نے کہا جی آپ مجھے نماز پڑھنے دیں، نماز کا وقت ہو گیا، جاؤ جلدی جاؤ نماز پڑھ کے، انہوں نے کہا آپ، انہوں نے کہا نہیں جا جلدی پڑھ کے آ جا، تو وہ اندر آیا، نماز پڑھ رہا ہے، آرام سے دعا مانگ رہا ہے، اب وہ باہر کھڑا ہے، اس نے باہر سے آواز دی، اور باہر کیوں نہیں آتا؟ تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ اندر بیٹھا ہوا کون نہیں آنے دے رہا باہر؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا،
تو بھی تو دروازے پہ ہی کھڑا ہے نا. کوئی تو ہے نا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا. جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہی مجھے باہر نہیں جانے دے رہا. تو اللہ لاتا ہے. تو جو آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی دربار میں، فرمایا خذ العفو، آپ اس کو قبول کر لیں. ان کی عبادات تو ٹھیک ہے، گناہ سرزد ہو گئے، غلطی کسی سے ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، کہو بس ٹھیک ہے. نہیں جی تیری توبہ میں یہ بھی کمی ہے، تیری توبہ میں یہ بھی کمی ہے، فرمایا نہیں ضرورت. قبول کریں، رب جانے رب کا کام. اللہ کو کس کی کیا ادا پسند ہے یہ کوئی پتہ نہیں. کیا ادا پسند ہے کوئی پتہ نہیں. لکھا ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جا رہے. اللہ اکبر. ایک آدمی فقیر سا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے. اے اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے کنگھی دیتا. اے اللہ میں تیرے بال صاف کرتا. اے اللہ میں ایسے کرتا، میں ایسے کرتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سن لی اس کی بات. میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو ایسے کہتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں اللہ کو؟ اللہ کو کنگھیوں کی ضرورت پڑ گئی، اللہ کے بال خراب ہو گئے، یہ کیا باتیں؟ اٹھا کے سمجھا اچھا اوہ یہ تو میں نے غلط کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر وحی بھیجی. اے موسیٰ آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے کہ آپ بندوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بندے کو آپ نے دور کر دیا. اس بیچارے کو اتنا ہی پتا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، آپ اس کو ہم سے دور نہ کریں، صرف آرام سے سمجھا دیں کہ ایسے جملے نہیں کہتے، اس کو ڈانٹے نہیں، وہ تو ہم سے محبت کرنے والا بندہ ہے. جس طرح اس کو طریقہ آتا ہے. بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ کی عبادت کر کے کیا کہا؟ ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس طرح آپ کی عبادت کوئی نہیں کی. اس طرح عبادت کوئی نہیں کی ہم نے. قیامت کے دن فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے. وہ فرشتے جنہوں نے پوری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اللہ کی نافرمانی پوری زندگی نہیں کی. خود قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اسے بجا لاتے، نافرمانی کرتے ہی نہیں. فرمایا وہ بھی دن قیامت کے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں. ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جس طرح تیری معرفت ہونی چاہیے، جس طرح یا اللہ تجھے پہچاننا چاہیے ہم نے اس طرح آپ کو نہیں پہچانا. تو ہم کیا ہیں اور ہماری عبادات کیا ہے؟ اس لیے تو فرمایا نا کہ جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار کرو، استغفار کرو. استغفر اللہ پہلے کہا اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تو بہت بڑا ہے، کہاں تو کہاں میں اور میری عبادت و میری نماز. یا اللہ استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ نماز تیری شایان شان میں نے پڑھی نہیں، تیری شایان شان میں نے پڑھی ہی نہیں. اللہ اکبر. بھائی نماز تو وہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ ہے نا کہ تیر لگ گیا، پنڈلی میں پھنس گیا ہے، اب کیسے نکالیں؟ ہم نے کہا جب نماز پڑھیں گے نا
اس وقت تیر کھینچ رہے، ان کو پتہ بھی نہیں لگے، اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں دنیا و مافیا سے یہ غافل ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری نماز کی طرح تو نہیں نا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میرے دائیں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ نماز میں سب ہمیں پتہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے نماز شروع کی، لوگوں نے تیر نکال دی، نماز سے فارغ ہو کے لوگوں کو دیکھا، کہا لگتا ہے تم اس لیے جمع ہوئے بیٹھے ہو کہ وہ جو تیر پھنس گیا اس کو نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے نکال لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ، یہ ہوتی ہے نا بات، یہ ہوتی ہے عبادت۔ تو ہر ایک کو تو یہ مقام نہیں ملتا نا، ہر ایک کو یہ مقام تو نہیں ملتا۔ زمانہ قریب میں یہاں ہمارے قریب جامع شرفیہ موجود ہے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا، جن کے بیٹے آج حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالی ہیں، کئی مرتبہ یہاں بھی تشریف لائے۔ تو ان کے جو والد صاحب تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شوگر ہو گئی ان کو، ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بے ہوش کرنا ہوگا، انہوں نے کہا بے ہوش نہیں کرنا مجھے۔ انہوں نے کہا جی بے ہوشی میں اگر میری روح قبض ہو گئی تو آخری وقت مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو پھر کیسے کاٹیں؟ انہوں نے کہا بس تم اپنا کاٹ لو۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، انہوں نے ٹانگ کاٹ لی، ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ میری ٹانگ کاٹ لی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا جو ہو گیا، انہوں نے کہو گے، ان کو ٹھیک ہے الحمد للہ۔ اللہ اکبر، یہ ذکر، یہ عبادات آپ کی اور ہماری کہاں ہے؟ ہر مسلمان کے یہ کہاں ہے؟ اسی کے لیے، اس لیے ہمیں حکم دیا کہ عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ لیا جائے۔ مجلس کا کفارہ کیا ہے کہ کوئی بھی مجلس ہو، فرمایا کہ آخر میں پڑھ کے اٹھو سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت، مختلف الفاظ۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس مجلس کے اندر، یا اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفار ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ ہے آخر کے اندر، اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو تمام عبادات کے اندر یہ تو فرمایا اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ان ظاہری اعمال کو اور ان چیزوں کو قبول کرنے والے بن، قبول کرنے والے بن، بہت زیادہ سختی نہیں۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حکم دیا کہ آپ امتیوں کے ساتھ اس طرح کریں، یہ حکم میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، باقیوں کے لیے بھی ہے کہ انسان کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ سخت گیر نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ سخت گیر نہیں ہونا چاہیے، نرمی سے، نرمی کا معاملہ، بس ایک ذمہ کام لگایا ہو گیا، تھوڑی بہت کوتاہی نظر بھی آئے تو کوئی بات نہیں، تربیت کر دیں کہ بیٹا ایسے کرتے، اس کو آئندہ اس طرح کرنا ہے، بس یہ نہیں ڈنڈا لے کے پڑ جائے تو نے اس طرح کیا کیوں، یہ ہوا کیوں ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بھی تو دیکھے نا کہ میرے معاملات رب کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات اوروں کے ساتھ درست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا، فراخی عطا کی تھی، تو لوگ اس کے پاس آتے تھے خرید و فروخت کے لیے، باقی کاموں کے لیے۔ اس نے اپنے ملازم کو یہ کہا، نے کہا دیکھو بھائی، کوئی لینے کے لیے آ جائے نا، پیسے نہ ہو تو وہ کہے میں نے قرض لینا ہے، تو اس کو دے دیا کرو، دے دیا کرو،
چیز اس کو اسی وقت ہی دے دو، وہ ضرورت مند ہے، لینے کے لیے آیا ہے، پیسے ابھی نہیں ہے تو کوئی نہیں، قرض کر لیا کرو، جتنی مہلت مانگی اس سے زیادہ دے دیا کرو۔ اگر دیکھو کہ وہ ہے ہی تنگ دست ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کو چیز دو، اور اس کے بعد اس کو کہو کہ اس کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، جاؤ ہم نے تمہیں ویسے ہی معاف کر دی، یہ کہتا تھا۔ اور ساتھ یہ کہتا تھا ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی معاف کر دے، ساتھ یہ جملہ کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی معاف کر دے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ جب اس کو انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا کہ یار ٹھیک ہے جانے دو، ہیں تو دے دو، نہیں تو رہنے دو، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تم بھی اس کو ایسے ہی مار دو، چھوڑو، کیا حساب کتاب لینا ہے اس سے، یہ کیا کر کے آیا کیا نہیں، یہ بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا رہنا، بس اس نے کہہ دیا نہیں ہے تنگ دست، جانے دو، اس کو بھی جانے دو۔ اللہ اکبر، خذ العفو، فرمایا اعمال میں، اخلاق میں، ان چیزوں میں بس جو سرسری معاملہ ہو، سرسری چیز ہو، آپ اسی کو قبول کر لیں، اسی کو لے لیجیے، یہ اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، انتہائی جامع ہے یہ، تو میں نے صرف اس کا ایک پہلو ذکر کیا ہے، ایک دو باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں کر لیں گے۔ اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔